الحمد للہ الحمد للہ الذی لم یزل عالما حیا قیوما حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام على نبيه أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى أصحابه وآله يطهركم تطهيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليه اللہ سونے دی حمد و ثنا تو بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دے حضور ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ جنہ بیڑیاں نے یہ بزم سجائی ہے نادہ سے انہوں نے طارق حسین قاظم حسین امتیاز یا اور جڑے بیلی جنہ نے اندنال حصہ لیا ہے منون انہوں نے نا نہیں ہوں دے اللہ انہوں نے نجر عطا فرمائے بنات پڑی یا چنگی سونی پڑی یا وہ جڑی اردو میں آکھی پکا پکائی یا پکائیاں نہیں پکا مٹھیا نات پکایا کر نات پکایا کر عزیز من و دوستان من اللہ تعالیٰ انہا بچیاں نو اجر عطا فرمائے اور انہا مجدہ خیر نصیب فرمائے اور انہا دین و دنیا دی بہتریاں عطا فرمائے رسول اللہ سرکار نے بعد وچ میں تیرے گناہ سنی رسول اللہ سرکار دے سارے غلامہ دا اللہ تعالیٰ بیٹھنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما لے میرے بچوں میرے بھائیوں میرے عزیزوں قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ میں آپ نے سامنے پڑھی ہے میرے اللہ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى لا اسألکم علیہ اجرا اے محبوب تسی انہاں دسو کہ جیڑا اللہ نے تانوں
اپنے محبوب دے وسیلے نال دین دیتا ہے محبوب تسی آکھو اندازہ کوئی نہیں الا المودۃ فی القربا مگر مصطفیٰ کریم دے قربا نال پیار کریا توجہ ہے عمر لنگ گئی ہے یہ گل بیان کرنے مودت ہے محبت ہے مودت ہے محبت ہے مودت جو بھی ہے وہ دے بڑیاں گلاں ہو گئی بات کرو فی القربا دے الا المودۃ فی القربا اے بھی ہو سکتا سی الا المودۃ للقربا قربا کے لیے اللہ فرمائے الا المودۃ فی القربا للقربا تے فی القربا کی فرق ہے للقربا ہوندا تے جیڑا وی قریبی ہوندا اون دے نال محبت ہونی ہے بھاویں ابو لہب ہوندا فی القربا دا مطلب ہے جڑے دین وچ آ گئے نے انہاں قریبیاں نال محبت ہے جڑے دین وچوں نکل گئے انہاں نال محبت نہیں تیرے کو چلا کے جانے من ذرا گھبرا نہ متوجہ ہو پتر نبی دے 4 بیٹے نے جے لیل قربا ہوندا تے چواں نال پیار ہونا فل قربا دا مطلب ہے جڑے ترائے حضرت نوح دے پیروکار نے انہاں نال پیار ہے جڑا چوتھا لین تو لے گیا انہاں نال پیار نہیں اے فل قربا تے لیل قربا دا فرق ہے بات ہی سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں اگر ہوندا لیل قربا ہوندا لیل قربا دا مطلب ہے ہونا کہ ابو لہب نال بھی پیار کرو کیونکہ وہ حضور دا قریبی ہے بھائی عبد المطلب دا بیٹا ہے نا ابو لہب حضور دے والد دا برا ہے تے پھر لیل قربا دا مطلب ہوندا تے قربا کے لیے محبت کرو سارے نال نہیں اللہ فرمایا فل قربا قربا وچوں کچھ بندے نے جڑے دین تے آ گئے نو قربا ہے نے دوجے قربا نہیں اس گل دا مطلب سمجھ لو اور صاف سمجھ لو جڑے قیامت تک رسول اللہ دی آلت پیدا ہون گے جڑے راہ حق تے رہے او فل قربا وچ نے جڑے حق تے نہیں رہے او جمے بھاویں سیداں دے گھر نے او فل قربا وچ شامل نہیں اللہ فرمائے الا المودۃ فی القربا کسی بندے فی القربا تے لیل قربا دا معنی نہیں کیتا پہلا فی القربا قربا وچوں کناں نال محبت ہے ساریاں نال نہیں توجہ ہوئی ہے ہر قریبی نال نہیں جی او قریبی جڑا قریبی بھی ہے تے نبی سونے دے عقیدے تے بھی تے جڑا راہ چھڑ جائے میں اکثر جملہ بولدا رہنا یہ جملہ اصل میرا نہیں یہ جناب سادی رحمت اللہ جناب سادی دا جملہ ہے ویسے فارسی وچ میں بولدا پنجابی ترجمہ کردا رہنا باجے راہ تو لے گئے تے پتر نہیں پار ہوندا راہ تے چڑھ جائے تے کتا پار ہو جاؤ کہ صحابہ کاف دے پتر نے نیکان دا پیچھا کیتا ہے اللہ ان دا بیڑا تار چھڑیا ہے تے نوح علیہ السلام دے پتر نے نیکان دا راہ چھڑ دیتا ہے تے پتر نبی دا ڈوب گیا پار لنگ نہیں تے نیکان دے پیچھے ٹور میرے اللہ نے قرآن نے فرمایا من یتبع غیر سبیل المؤمنین نولی ما تولا ونصلی جہنم وساءت مصیرا من یتبع غیر سبیل المؤمنین نولی ما تولا ونصلی جہنم وساءت مصیرا اللہ فرماتا ہے جیڑا نبی نے غلامہ دا راہ چھڑ جائے غیر سبیل المومنین ہو جائے وہ بندہ جہنمی ہے
جنت چوس جانا ہے جائے اللہ والے والے پیچھے ٹورنا ہے. توجہ ہے کہ جس پیچھے ٹورنا ہے اللہ دے ولیاں دے, جس دامن تھام کے رکھنا ہے رب دیاں پیاریاں دا. سارے مرید بیٹھے ہوئے بیچ کچھ بندے میری گل دھیان نہ سنو. جدو بندہ کسے کامل دا دامن تھام لینا مایوس نہ ہو بیا کرو. خالق کی کائنات انہاں اپنے محبوباں دے صدقے گناہگاراں تے بھی کرم کر کے بیڑا پار کر چھڑا. اے کوئی نکھی جی گل ہے. اے گلاں سمجھیاں نے قرآن و سنت کیوں تاں تو پہ دسنے کوئی رمض ہے سمجھ لیا کرو. اللہ بلّہ گلاں کھولیے تے بندے بے عمل ہو جاتے ہیں. اگے وسیطاں خالی پئی ہیں تے جو تو آکھیے با پھڑ مرشد پاک دی باں تے ڈبی ہوئی پراں تر گئی یا لوڑ ہی کوئی نہیں انہاں آکھنا لے او تے مڑ مسیح تالے تالے مار چھڈو. اس تو کچھ بندیاں عمل دی ترغیب دینی چاہیے. رسول اللہ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ میری جتی پھڑ لا تے جیڑا بندہ ملی انہاں کی من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس نے لا الہ الا اللہ پڑھے ہو جنتی. حضرت ابو ہریرہ سرکار گئے باہر جا کے حضرت عمر ملے. وہ طویل واقعہ ہے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا کی کر لے. انہوں نے کہا حضور نے فرمایا جڑا لا الہ الا اللہ پڑھے جنتی. انہوں نے حضرت عمر فاروق نے جگر کے دھپا ماریا. حضرت ابو ہریرہ پی کا ڈیگ پہ انہوں نے فرمایا چل حضور کوڑے گلہ نہیں دسنا. وہ حضور سرکار کو گئے یا رسول اللہ اس گل تے ایمان ہے پر سونیا بندیاں نو عمل کرن دیو. یہ ساری گل مشہور کر چھٹی نا میرے مرشد حضرت ابو ہریرہ نے بندے اگے نمازاں انہاں ساریاں چھڑ دینیاں ہے. انہاں کھڑا پڑھ لیا لا الہ الا اللہ پار لا الہ پڑھ لیا اور باہر لنگ گیا. یا رسول اللہ یہ گل بندیاں سن لئی ساریاں وہ عمل کرنا چھڑ دینا ہے. حضور نے جتنے گل کی جنہاں بندہ بیٹھا سی نا حضور نے پیچھے حضور آئے سواری تے سوار پیچھے جڑا بندہ بیٹھا وہ حضور گل کسی جڑا لا الہ الا اللہ پڑھے ہو جنتی تے فرمایا دسی نا عمل کرن دی بندے. جدو وہ فوت ہونے لگے تو انہاں کہا میں دنیا تو جاڑ لگا یہ گل سائیاں دسیے میں کہہ دسا بجائے لا الہ پڑھ لیا ہو جنتی ہے تو جائیں لا الہ بھی مرشد کامل دے ہاتھ تے پڑھیا. جائیں لا الہ مرشد کامل دے ہاتھ تے پڑھیا بھائیا او دا کام بن جانا ہے. تے مرشد کامل دا معنی کی ہوتا ہے کہ جڑا ناقص بھی انہاں دے ہاتھ تے بیعت کر لے اس ناقص کو بھی کامل کر کے اپنے نال اڑا لے. یہ سمجھ آئی کوئی نہ تا میرے ویر میرے دوستاں نے پھڑ مرشد پاک دی باں پھڑ مرشد پاک دی باں تے ڈوبی ہوئی کر گئے دی ہے بارویں والے دانا. میں بیان نہ کی اگے لینا 11ویں والے دا ہن اج 12ویں والے دا. ہاں جی 12ویں والے حضور نے نا 11ویں والے غوث پاک نے 10ویں والے امام حسین سرکار نے. یہ ڈنگاں دی ترتیب شان دی ترتیب نے. شان حسین پاک دی 1000 درجے بلند غوث پاک پاک ہوں جو مڑ 11ویں چ آ گئے چاہیے 12ویں یہ مڑ غوث پاک دا کرم ہے نا کہ حسین پاک بھی دادے نے تے نبی پاک نانے نے تے دادے نانے دے بچلے سن پتر آ گئے. 10ویں حسین پاک دے 12ویں نبی پاک دے 11ویں غوث پاک آ گئے. سید دا مقام بھی بڑا بلند سید شانہ اونچیاں ہے اون جو انہاں دے کے شہر پہ آندا انہاں دے ملانگاں دے بجان لوڑی کوئی ایسا پرام پراپ جانا ہے. میں کہے پول سرات ہے کدوڑی نہیں وہ تو چھاڑ مارنی ہے پرا ہو جانا. پول سرات ہے نا تو پول سرات ہے پتر تے بار تو بریق ہے تے تلوار دی دھار تو بھی تیز ہے ایڈی سوکھی نو لنگ کو سمجھ آئیے کوئی نہیں. میرے دوستہ میرے دیرہ دانیل ہے 12ویں والے دانا
مرشد پاک دی ماں پڑھ مرشد پاک دی ماں تے ڈوبی ہوئی کر گئے دی پڑھ مرشد تے مڑ ملتے نہیں میں آندا ہوں وہ نزنانیاں دی ترانے جنہاں نکاح پڑھ لیا تے وسطیاں نہیں سمجھ آئے وہ نزنانیاں دی ترانے جنہاں نکاح پڑھیا ہے تے وسطیاں نہیں میں پڑھ لیا ہو جیسی تیرے نہ وسنا نہیں کملیے مڑ پڑھایا کیوں آئی جے وسنا نہیں تھی یہ تو مرشد بنا لیا ہے تے مڑ مرشد کو آیا جایا کر کوئی حال حوال سنیا کر کوئی حال حوال سنایا کر بھائی سمجھ آئی کہ نہ میرے پتر مڑبان اٹھڑ بڑائی دے کو گل سمجھی دیئے کو گل سنی دیئے تے انہیں اٹھے کو جمل کرن دی کوشش کری دیئے کوئی ٹوری دائے اے گل بیانا میرے دوستا پڑھ مرشد پاک دی ماں پنجا سالہ بعد مل کے آن دینا سان سیانے آئے لے انہوں نے میں بڑا واٹ چڑھتا ہے بے سیانے آئے تو بڑا بے وفا ہے 5 سال ملے ہی نہیں کہ ہونا آکے پیپر لینا ہے مرشدہ دے میں سیانوں ہونا مڑ دیا کہ یہ سیان لیا ہے تو مڑو اگلی گال کر دینا آن دینا کتھے بلا ملے آئے میں کہا جی بادشاہ ہو تو سی تے مرید ہو کہ تسانہ اپنا کر لیا ہے بس تسی ان ساڑھے مرید ہو ساڑھا تسی خیال رکھنا ہے سی تو امتحان لینا ہے کوئی سمجھ آئی کوئی تو جیسی چاہ کو پوچھئے با جدو ہویا ہے وہ دو بھی ایمیں دا آئے تھے جدو ہونا ہے 5 سالہ بعد ہونا بھی ہومیں دا یہ ہے کوئی تبدیلی کوئی نو لیا لیا ہمیں تو کوئی داس نہ تو کی کردہ رہے تو بیٹا جی مرید ہونے دا مطلب ہے ہوندہ ہے کہ جنہ دے مرید ہو جائیے انہاں کو دین سکھئے دین کی رہنمائی لئیے دین کی سمجھ لئیے اور ان دے ہوتے چلیے ایسی بات دی سمجھ آگئی ہے حضرات دیڑا درویش ہوندہ ہے نا درویش ان دی سب تو وڈی جڑی شے ویکھی دی ہے وہ ویکھی دی شریعت تے پابندی درویش دی نشانی مرشد ویکھنا ہوئے تو نہیں ویکھو جڑا شریعت دا جڑا شریعت دا پابند نہیں وہ پھر غلطی کر دیا بیٹھے ہو سمجھ آئیے کوئی نہیں مرشد کی نشانی ہے وہ شریعت دا پابند شرع شریف دی پابندی کرے دو ہی فقیر دیاں قسمان ہیں یا فقیر مجذوب ہوندہ ہے یا فقیر سالک ہوندہ ہے مجذوب فقیر کیونکہ عقل تو دور ہوندہ ہے شعور نہیں ہوندہ وہ مجنون ہوندہ ہے لہذا ہوندہ ہے شرع شریف دا اطلاق ہی نہیں ہوندہ جیڑا فقیر سالک ہوندہ ہے وہ فقیر جیڑا ہے وہ دی ڈیوٹی ہے کہ وہ سالک شرع شریف دے تمام احکاماتوں دے ہوتے لاگو ہوندے فقیر دے سالک اس کے مجذوب فرق ہی ہوندہ ہے جدو فقیر ذکر الہی کردہ ہے نا بندہ ذاکر ہوندہ ہے وہ اللہ دے انوار نور دے ہوندے دل دے لگ دل جیڑا انہاں برداشت کر جائے وہ سالک ہے جیڑا نہ برداشت کرے وہ مجذوب ہے دعا دی مثال قرآن کی دینا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی رب ارنی انظر الیک یا اللہ میں دیکھنا ہے جدو نور آیا تے تک نہ سکے بے ہوش ہو گئے یہ مجذوب دا درجہ ہے تو جدو میرے حضور معراج تک گئے اللہ فرماتے ہیں ما زاغ البصر و ما طغى ٹک ٹک علاقے حضور نے رب سونے دے نور نو ویکھے تے ڈولے نہیں اس الگ دا درجہ ہے سالک دا درجہ رسول اللہ علیہ درجہ ہے موسیٰ علیہ السلام دا درجہ مجذوب علیہ درجہ ہے انہا دو عملہ ہی تسی انہوں دیکھ سکتے ہو وہ اچھا سالک دا مقام ہے یا مجذوب دا مقام ہے اچھا سالک ہے یا مجذوب ہے دیوانڈ آ گئی ہے کیونکہ سالک دے درجے دے حضور نے نا ڈولے نہیں اینے ذات نو ویکھے تے ڈولے نہیں
حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے وہ سالک دا مقام ہے رسول اللہ دا وہ مجذوب دا مقام ہے رسول اللہ دا سالک دا مقام حضیر الوقار میں اللہ حضرت نے بند کی دیئے آورمن نے جس کو دیکھا کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پھیلا مل کے زبان کھولو آنکھ والوں کی ہمت پھیلا سلام مصطفیٰ سلام شمع بز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو تکیا نور جو نور انہاں دے چہرے تے پیا جنہ جھلک تکی آئی گل دی ونڈ لے جاوے جنہ وہ جھلک تکی آئی جدو اٹھے حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن بے ہوش ہوئے 40 دن بعد جدو اٹھے دے چہرے اٹھے کپڑا کرتے ہیں کیونکہ انہاں دا حسن سنکھیندہ نا اینا نور حضرت موسیٰ علیہ السلام دے چہرے تے آگے انہاں کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتا ایڈے سونے آئے حضرت موسیٰ وہ وکھیندہ ہی نا جڑا ویکھیا اندہ کاکھ نہ بچدا جی وہ پھر چہرے تے کپڑا رکھ دے اے اجے جھلک ویکھیا ہن تسی آپ سیانے ہو کچھ گلاں دے کنڈے دریا کرو بجنہ جھلک ویکھیا ہی انہاں نوں تے وکھیندا نا تے جنہ رب سونے نوں دیکھنے کی لا کے شب معراج تک ہے انہاں دے حسن دا کی عالم ہوئے گا گل دی ونڈ لیا کرو نا مڑ کوئی کنڈا دریا کرو بگل کتھے میرے دوستہ میرے عزیزہ میرے سرکار نو ویکھن والیاں جدو رب گھلے آئے تے اللہ فرمایا سونیا 70,000 پردے پاک گھلے حضرت موسیٰ سے بھی ایک پردہ حضرت یوسف سے بھی ایک پردہ لیکن اللہ نے اپنے حبیب دے حسن سے 70,000 پردے لائے تا میرے آلہ فرمانے آنکھ والا تیرے آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے آنکھ تخیل تو سب پہ جاواں آورمان نے آنکھ والا تیرے جو پر کا تماشا دیکھے دیدائے دیدائے کیا نظر آئے وہ کیا سوڑیا ہو تیرے حسن رکھی میں ویکھے ہو جن واللہ آنکھ دیتی ہوئی آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا جڑے رسول اللہ سرکار جانے من چھاڑ بڑا بچے جو ہے بہ جائے پترا وہ بھی سچے ملنی دا بہ جائے جی میری توجہ ہے میرے پتر گال سمجھا حضور سرکار جڑے آقا اے تلوے ہوتے چاند حضور دے تلوے نہیں دیکھے
کہ چن ہوں آسمان تے حضور دے تلوے آ زمین تے چن نے حضور دے تلوے ویکھے ہن گل دی سمجھ آ گئی اے تلوا چن تاں ویکھنا ہے جی اوتاں ہوئے تھے اے ہوندے قدرتی سمجھ آئیے کوئی تے حضور سرکار دے تلوے چن نہیں ویکھے یہ گل ہن سارے بندیاں نوں پتہ ہے اعلیٰ حضرت نے اس گل تے سوچیا ہے جدوں سوچیا نہیں تے پھر اندے اوپر کی لکھیا میرے اعلیٰ حضرت فرمانے چاند اگر تیرے تلووں کا نظارہ تیرے تلووں کا نظارہ کرتا کر کی کردا اے ذرا سمجھ میرے اعلیٰ فرمانے نے چاند اگر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا ہر روز کی چاند تصدق میں اتارا چند تھوڑے تلویاں دا نظارہ کرتا تے ہر روز ایک چند صدقے ہوندا رہا انہیں حضور نے تلوے سونے نے جنہاں دے تلویاں تو چند قربان ہوئے انہاں دا مکھڑا کتنا سونا ہوئے آئی جا سمجھ کے نا اما عائشہ صدیقہ ایک دن سنیا حضرت یوسف علیہ السلام بڑے سونے ہیں آپ فرماندے نے سونے یا رسول اللہ تو اٹھا حسن آشکار اونج کیوں نہیں سنے وہ پردہ کرتے ہیں وہ آپ پردہ کرتے ہیں سونے نبی اتے اللہ پردہ کرتا ہے فرمایا میرے تے 70,000 ہے انہاں کیا سونے ایک باری ایک لاؤ تے صحیح ایک پردہ تے لاؤ اسا ویکھی تے صحیح بھلا کیے آپ فرماندے نے عائشہ پردہ جو میں لایا تے تیرے کو وکھینا نہیں حضرت یوسف نو بندے ویکھ لیندے آئے لیکن حضور سرکار کو ویکھنا ہے سکتے فرمایا وکھینا نہیں انہاں کہ سونیا تسی پردہ لاؤ میں ایک باری ویکھ اللہ اللہ میں قربانیاں میرے پاک حضور نے پردہ لایا سرکار نے پردہ ہٹایا اما عائشہ نے نظر اٹھائی وہ ہاتھ اپنی آنکھاں تے رکھ لے فرماندیاں نے جے میں غور نال تکدی اکھاں ضائع ہو جاندیاں اللہ اللہ سرکار آپ نے حسن سے قربان جائیے تائیں کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ نے بولیا یا اللہ حضرت نے لکھیا کہ اللہ تیرے دیدار سے جایا صورت کو جو دیکھا تو خدا دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری متوجہ ہو میرے بچوں ہوئے عزیزی میرے دوستوں اور سنگیوں جی میں میرا نبی سونا ہے یہ میں میرے نبی دی آل سونی جی میرا نبی بھی سونا تو میرے نبی دی آل بھی سونی یہ تو گل نہیں نہ ہو سکتی سیانے گھوڑے کی جم
کبوتر مجھا ہرنا ہرن شہبازاں دے پتر شہباز ہوندے یہ گل ہے کہ نا انساناں دے پتر انسان ہوندے جناں دے پتر جنات ہوندے نے بھائی میرے ایو گل تین سمجھائے نا جڑے نبی سونے ہوندے نے انہاں دی اولاد بھی سونی ہوندی ہے تے جیڑا نبی ایڈا سونا ہے انہاں دی اولاد کتنی سونی ہوئے گی مولا حسن کتنے سونے ہون گے تے مولا حسین کتنے سونے ہون گے مولا علی کتنے سونے ہون گے حضرات علی وقار حضور دی آل ہوئے تے سونی نہ ہوئے یہ جگہ بھی ہو سکتا ہے کائنات سب سے سونے حضور کائنات سب سے سونے سب تو سونے حضور سب تو سونے حضور تامیاں سب سونے تو سونا چہرہ حضور دا سب پیار نہ کو سب سونے سونا سب سونا تو سونا چہرہ حضور دا تکیا نصیبہ والیا چہرہ حضور دا تکیا نصیبہ والیا میں انہاں کھاتے صدقے جمع حضور تکیا ابو بکر تیری عطی قربان عمر تیری عطی صدقے جامع عثمان نورین تیری عطی تو قربان جامع یا قربان جاوا تکیا نصیبہ والیا چہرہ پیاریا گل سمجھ میں کی پیانا تکیا نصیبہ والیا ہائے شلا ترجمہ ناکھیاں تو تکیا نصیبہ والیا چہرہ حضور دا تکیا نصیبہ ویندے راندے نے اندر احمد رویلا وجہ رسول اللہ سونیا چہرہ تیرا ہوئے نظر ساڑی ہوئے تانیا تکیا نصیبہ والیا سارے مل گیا کو جنہ دی آواز اچھی ہے جنہ دی نار مل گیا کو تکیا نصیبہ والیا لا تمس النار مسلم الرعانی حضور فرمایا کہ میں ایک باری میرا چہرہ تکیا جہنم نہیں جان گے تانیا تکیا نصیبہ چہرہ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں 70 سے 72 مرتبہ جاگ دیا حضور کی زیارت ہوئی میں کیا سونے مبارک ہوئے تکیا والیا سب سونے حضور مکے تو مدینے میں جان مکے تو حضور
ہجرت کر کے راہ وچ ایک مائی دی دکان سی، مطلب دکان انہیں گھر چ کھولی تھی، لیکن جڑا مسافر اندے کولوں گوشت دودھ طلب کریا وہ بیچدی سی۔ اس مائی صاحبہ دا نام سی ام معبد۔ حضور گزرے، ابو بکر تو فرمایا کہ پوچھو یہ کول دودھ گوشت ہے؟ مائی تیرے کول دودھ گوشت ہے؟ اسے کہا نہیں بیٹا آج تو کوئی شاید نہیں۔ حضور فرمانے نے نواز ہو جڑی کوٹھے چھے لاغر تے کمزور بکری ہے نا ان دا دودھ دون دی اجازت دے لیا۔ اسے کہا جی اے جڑی بکری تے پریگنیٹی نہیں ہوئی، یہ بکری تے پریگنیٹی نہیں ہوئی تے پھر وہ دودھ کینے دے گی؟ فرمایا یہ گلنا چھاڑ تو اجازت دے۔ وہ کھلو کے بیکھن لگ پہ ابو بکر صدیق نے باؤنیاں دو میں ٹنگا پھڑیاں دے حضور نے دودھ والی جگہ تے ہاتھ پھیریا، بکری دے پیر کھول گئے، ہوانا ایڈا وڈا ہو گیا، وہ دے پیر کھول گئے، حضور نے دودھ دویا، بانڈے بری گئے۔ میں بڑا اختصار نال پہ بیان کرنا، کچھ گلاں وچ رہ گئی ہیں۔ حضور چلے گئے، جدوں انہاں دے شوہر آئے نا بکریاں چھیڑ کے گھر، انہاں پوچھا گھر بکری تے آئی کوئی نہ دودھ دی خوشبو کیوں آئی ہے؟ گل بندی آئی کہ نہیں؟ بکریاں ساریاں تے میں لے گیا گھر دودھ والی آئی کوئی نہ تے دودھ دی خوشبو گاری چ ہوندی پئی، اصلی ہوے تے خوشبو دیندا ہے۔ ہن تانوں کی پتہ ہوے شہراں بس دودھ کینوں آندا تو کسی پنڈو نوں پتہ ہوے تے اصلی ہوے تے خوشبو دیندا ہے۔ ہاں جی توجہ ہے حضرات، مسئلہ سمجھدے پئے ہو؟ او بچیو انہاں کیا ایتھے ایک آیا سی سونے مکھڑے والا، اللہ اکبر، انہاں کیا کیویں دے آئے؟ فرمایا دس نہیں سکدی، انہاں کہہ سکنیاں سب سونیا تو سونا چہرہ، سب سونیا تو سونا